بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ احتساب کا ہے جو ہو نہیں رہا، اور جس کی وجہ سے پاکستانی عوام کا بے احتساب سے اعتماد اٹھنے لگا ہے۔ تو اس کے حل کے لیے ایک تجویز پیش کی گئی ہے، اور اب حکومت پاکستان اور ادارے اس پر عمل کرنے جا رہے ہیں۔ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کو پاکستانی عوام نے اس لیے ووٹ دیے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں احتساب کا عمل لائے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے خون پسینے کی کمائی اور ان کے ادا کیے ہوئے ٹیکس کے پیسے کرپشن کے ذریعے اس ملک سے باہر لے کے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اور دو نہیں، ایک پاکستان کے نظریے کو لوگوں نے ووٹ دی، کیونکہ جب عمران خان حکومت سے باہر تھے تو انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے۔ عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اربوں روپے کی کرپشن پاکستان کے اندر سے ہوتی ہے، اور ماہانہ اتنی کرپشن ہوتی ہے، سالانہ اتنی ہوتی ہے، روزانہ اتنی ہوتی ہے۔ مکمل طور پر عمران خان نے لوگوں کو بتایا، لیکن اب عمران خان اس پر عمل نہیں کر پا رہا اور کسی کو سزا نہیں دلا رہا۔ نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی، لیکن وہ سزا سے بچ گئے اور علاج کی غرض سے ملک سے باہر چلے گئے۔ آصف علی زرداری وہ بھی میڈیکل ریلیف کی وجہ سے اس وقت ضمانت پر ہے۔ تو بہت سے وہ لوگ جو حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کی بہت ساری پراپرٹی اور بہت ساری دولت ملک سے باہر ہوتی ہے، اور کچھ بیوروکریٹ لوگ جو پاکستان میں نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں اور جن کی تنخواہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک ہوتی ہے، ان کے بچوں کی باہر فیس، ایک بچے کی باہر کے ممالک میں جو فیس ہوتی ہے وہ 3 سے 4 لاکھ ہوتی ہے۔ تو یہ جو بہت بڑا مسئلہ تھا کرپشن کا اور احتساب نہیں ہو رہا تھا، تو پاکستان میں اب احتساب کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا، کیونکہ اس وقت نیب کے پاس 1200 سے زائد کرپشن کے کیسز ہیں، جس میں 1100 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے۔ یہ صرف نیب کے پاس کرپشن کے کیسز ہیں 1200۔ اس میں IMF اور اینٹی نارکوٹکس، اینٹی کرپشن، یہ علیحدہ ادارے، صرف نیب کے پاس جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ 1200 ہیں، اور 1200 جو مجرم ہیں ان کے خلاف جو سرکاری وکیل ہیں ان کی تعداد صرف 81 ہے، اور سرکاری آفیسر ہیں جو نیب کے وہ 750 ہیں۔ اور ان 1200 کیسز کی سماعت کے لیے جو نیب کی عدالتیں ہیں وہ صرف 22 ہیں، جن میں سے سندھ میں اس وقت 390 2019 میں تھے، اور اب 390 سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں سندھ میں کرپشن کے، اور اس کے لیے صرف 6 عدالتیں۔ پنجاب میں 400 سے زائد کیسز ہیں اور صرف 7 اس میں عدالتیں ہیں۔ پنجاب میں احتساب عدالت کی صرف 7 عدالتیں ہیں۔ گلگت بلتستان میں 40 کیسز ہیں اور 1 عدالت ہے۔ اسلام آباد میں 70 کیسز ہیں کرپشن کے اور صرف 2 عدالتیں ہیں۔ KPK میں 4 عدالتیں ہیں اور 250 کرپشن کے کیسز ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں 70 کرپشن کے کیسز ہیں اور صرف اس کے لیے 2 عدالتیں ہیں۔ تو 1200 جو مجرم ہیں ان کے لیے صرف 22 عدالتیں ہیں، اور صرف 81 سرکاری وکیل ہیں، اور وکلاء پر اس کا بہت زیادہ بوجھ ہے، اور وہ اپنے کیس کی مکمل طور پر تیاری نہیں کر پاتے۔ اور جو دوسری اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے انہوں نے ایک ہی تکڑا وکیل کیا ہوتا ہے، اور وہ وکیل اپنا پورا فوکس اس مقدمے پر لگاتا ہے، اور آرام سے سرکاری وکیل جس کے پاس ایک ہی وقت میں 40-50 کیسز ہوتے ہیں، جس کی اتنی تیاری نہیں ہوتی، وہ اس کو آرام سے ہرا دیتا ہے، اور جو اپوزیشن اور جو مجرم ہیں وہ آسانی کے ساتھ اس سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تو اب حکومت کے لیے ایک ٹف ٹائم ہے، اور اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم جاری کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے کہ اس کے میں 120 عدالتیں اضافہ کی گئی ہیں، یعنی کہ احتساب عدالتیں
جو جن کی تعداد 22 تھی پورے ملک میں، اب وہ 120 اس میں ایڈ کر دی گئی ہیں اور اب وہ 142 ہو جائیں گی۔ تو جب وہ 142 ہوں گی تو اس میں سرکاری وکلاء کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، سرکاری آفیسرز کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، اور وکلاء کا جو کیسز کا بوجھ ہے وکلاء پر وہ بھی کم ہوگا، اور وہ جلدی سے جو پہلے ابھی تو 22 عدالتیں ہیں تو بہت جو ملزمان ہیں ان کو 3 ماہ کی بھی تاریخ پڑ جاتی ہے، اور 3 ماہ کے بعد ان کی پھر دوسری تاریخ آتی ہے۔ تو اب جب عدالتوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو فوری طور پر ان کی تاریخیں پڑیں گی اور یہ مقدمے فوری طور پر حل کیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے اس نظام کے لاگو ہوتے ہوتے 2020 گزر جائے، لیکن 2020 کے بعد یہ تیز ترین احتساب کا عمل شروع ہونے والا ہے اور اس کے لیے پوری تیاری کر دی گئی ہے۔ تو اس وقت تو میرے پاس جو سب سے اہم اور بڑی خبر تھی وہ یہی تھی کہ 120 احتساب کی جو عدالتیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے، فوری طور پر جو یہ مکمل جو کرپشن کے کیسز ہیں 1200 کیسز ہیں، 1100 ارب روپے کی جو کرپشن ہے، اس کے لیے 120 عدالتوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جو 2020 کے اینڈ تک مکمل طور پر وہ اپنا کام شروع کر دے گی، اور بہت جلد 2021 کے آخر میں یا 2022 کے شروع میں یہ جو کیسز ہیں یہ مکمل طور پر حل کر دیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد یہ سارے احتساب کے بعد پھر الیکشن بھی کروائے جا سکتے ہیں، اور صدارتی نظام کا بھی اور دوسرا تیسرا نظام ہے جو اس کو بھی لایا جا سکتا ہے۔